السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ نے ایک سمپل سوال بوجھوں کہ یہ دنیا میں آپ نے سب بڑی نعمت کئی ہے، یا دوسرا طریقہ انہیں بوجھو کہ بھئی سب زیادہ آپ کی چیز نے چاہو، ایسی کئی چیز آپ نے ہے جی کے لیے آپ سب چیزیں نے قربان کر سکو، سب چیزیں نے چھوڑ سکو۔ ہر انسان کو جواب الگ الگ رہ سکے۔ یہ دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب میں بتی ہے، یعنی 800 کروڑ میں زیادہ لوگ اس دنیا میں زندگی گزاریا ہے۔ وہ میں بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، نوجوان، ادھیڑ عمر کا ہر آدمی میں شامل ہے۔ تو ہر ایک کی زندگی کو مقصد الگ الگ ہے۔ کچھ باتیں شان کی ہے، موٹے موٹے طور پہ اگر آپ نے زندگی میں بھی دیکھا اور آپ اپنا گھر سماج اور پریوار میں بھی دیکھا تو کچھ چیزیں آپ نے صاف سمجھ میں آئے کہ بھئی ہاں آدمی ایک کے لارے لا جڑو۔ ایک چیز شان کی ہے جن شہرت، کچھ لوگوں نے کچھ چسکو لا جڑے رہے تو وہ ہر چیز نے لوگوں نے بتاوے، وہ کوئی نئے کام بھی کر دے تو بھی انہیں لوگوں کا بیان کری، وہ کہ اگر پیا دینے چاہیے کیونکہ غریب کی مدد کرنے کی، تو جب تک وہ انہیں بیان نہ کری، وہ کی تعریف نے وی، وہ کے بارے میں لوگ چرچوں نے کری تو وہ بات ہضم نہ ہوئے۔ یا آج کل سوشل میڈیا کی دنیا ہے تو زیادہ لائک، زیادہ شیئر، زیادہ ایک سیلیبریٹی بنوا کو ایک چسکو لا جڑو ہے، تو شہرت واقعی زندگی کو سب امپورٹنٹ مقصد بنوڑو ہے۔ اشانی کچھ لوگوں کو سب بڑو جو مقصد بن ملیو ہے یا واقعی چاہت بن ملی ہے وہ عہدوں اور پد پراپت کربو ہے۔ چاہے وہ کے لیے لڑائیاں کرانی پڑے، چاہے وہ کے لیے کنہیں مروانوں پڑے، یہ جو پورا راجنیتی کا ہنگامہ ہے، اسمبلی، لوک سبھا یا پنچایت چناؤ کے مئیے جو بھاگ دوڑ ہے، تو کئی ہے کلارے کہ آدمی عہدوں پراپت کربو چاہے، وہ چاہے کہ وہ ایک پد رہنا چاہے، انہیں لوگ مانے۔ کچھ اشان کے لوگ ہیں جا کہ زندگی کو سب بڑو مقصد مال اور دولت پراپت کربو ہے۔ ایک کے لیے وہ بھائیوں لڑائی کر لئی، ایک کے لیے وہ اگر ظلم کرنو پڑیو یا کی کو اوپر ہڑپنو پڑیو تو وہ کی کو مال ہڑپ کربو لارے نہٹے۔ کچھ لوگ اشان کا ہے جا کہ زندگی کی سب بڑی اچھا وہ کی اولاد ہے، وہ کی اولاد کے لیے اپنی زندگی کی ہاری چیزیں قربان کر دی، اپنا شوق چھوڑ دی اپنی اولاد کے لیے۔ کچھ لوگ اشان کا ہے جب زندگی کو پورا مقصد اشان کو ہے کہ بھئی آرام پسندی اور لذت حاصل کر، مزو آنو ساوے، مزہ کے لیے وہ کچھ بھی کر لئی، کسا بھی لیول پہ وہ زاپ رہی۔ اشان الگ الگ لوگ اپنی زندگی کو الگ الگ مقصد بنائے ملیو ہے اور بھی کے لارے وہ لا جڑا، دھن سوار وہ ملی وانے، صبح دن شام رات ہر وقت واقعی جو دوڑ دھوپ ہے، کوشش ہے، وہ مقصد نے پراپت کر باقی رہی۔ مثال طور پہ ایک بڑی مثال لو کہ ٹیکنالوجی یا لوگوں کے ذہن پہ کنٹرول کروا کی ایک مثال یوں ہے کہ کچھ لوگوں نے کو چسکو لا جڑا ہے، جن مارک زکربرگ جو فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کا مالک ہے، اور ایلون مسک جو دنیا کو سب امیر آدمی ہے، ٹویٹر کو نے بھی وہ خرید لی دو، تو وہ ایلون مسک کا ہی کی دو کہ انسانی دماغ کے میں یہ چپس ڈال با کوئی کام کی دو، وہ ایک کارنامہ انجام دینے چاہو۔ تو آخی پوری مقصد کا ہی ہے ٹیکنالوجی کو پر کنٹرول کربو اور ترقی کرنو ٹیکنالوجی کے معاملہ میں، اور ٹیکنالوجی وقت ہاتھ میں رہنے ساوے، وقت پر کنٹرول کربو ساوے، ایک کے ذریعے وہ انسانہ نے کنٹرول کربو ساوے۔ خیر، اگر آپ ایک مسلمان نے بوزا، سچو مسلمان نے کہ بھئی تھر نے سب بڑی نعمت کہی ہے، تو ایک جواب رہی کہ بھئی مارک نے دین اسلام سب بڑی نعمت ہے۔ اور جو بھی مسلمان ہے وہ اس چیز نے اگر کہہ بھی تو دے کہ بھئی ہاں اسلام ہماری نعمت ہے، لیکن وہ صرف عام طور پہ زبان میں کہہ باوے، یعنی واقعی جو زندگی اگر آپ دیکھو تو وہ الگ ہی گواہی دے رہی۔ آپ کی مسلمان بوجھو بھائی تھنگ سب بڑی نعمت کہی ہے کہ بھئی مانگ سب بڑی نعمت قرآن ہے، قرآن پڑھو، نہیں پڑھتے تو نہیں ہے۔ کوئی بوجھو بھئی تھے سب زیادہ کینے پسند کرو، یہ دنیا میں سب بڑو انسان کونی ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں تے کئی جانو کہ یار اترو جانو تو کون ہے۔ تو ایک ہے کہ آدمی کی بات میں اور بھی کا جو کرنی ہے، کتھنی اور کرنی میں صاف فرق محسوس ہوئی رہی ہو۔ یہ فرق کی وجہ کئی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک دین کو صحیح علم یعنی گیان معلوم نہیں ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ انسان کو یہ دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں
واقعی محبت دل میں بہت زیادہ بیٹھوڑی ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ آدمی کا دل میں دو محبتہ جمع نہ رہ سکے، یعنی یا تو دنیا کی محبت رہی یا آخرت کی چاہت رہی، مطلب دونوں ایک ہنڈے نہ رہ سکے۔ کوئی آدمی اگر دنیا پرست ہے تو وہ آخرت کے لیے کوشش نہ کر سکے، اور کوئی آدمی اگر آخرت کی محبت دل میں رکھے تو وہ دنیا کا بڑا فائدہ نوی کے لیے لات مار دے۔ ایک چھوٹی مثال من یاد آئی رہی کہ کوئی ایک دھنو سیٹ ہو، وہ کوئی غریب کو کھیت ہتھیائی لی دو، میں مسلمان ہی تھا، تو اس ٹائم میں پاور ہی ہاتھ میں زور ہو، پولیشا سب میں جان پسان ہی، تو وہ غریب بیچاروں کچھ کر نہ پائی ہو۔ دنوں سیٹ آرام ہوئی کا کھیت کے اوپر مکان بنائی اور بھی کو اولاد کے لیے اور گھر مکان بنایا، لیکن ہے کہ مسلمان ہو تو تھوڑا بہت خیال تو آئیو کہ یار مربع کے بعد میں حساب دینا پڑی، لیکن ہے کہ اولاد بھی ہے، تب کے لیے کاروبار کو سامان بھی کرنا چاہیے کمائی ہے، تو اب کئی کرے۔ خیر وہ انہیں بلائیو، مطلب موت کو ٹیم آئیو تو بھی غریب نے بلائیو جی کو کھیت ہڑپیو، تو آئیو کہ بھئی یار مجھے کھیت تو لی دو، تو من معاف کر دے، کہ وہ معاف تو کر دے، لیکن یہ کہ ایک شرط ہے کہ مر کھیت پاسو دے، کہ وہ تو پاسو نہ دے، اس کے بھی کپڑے محترہ پیا لگایا مرا ترہ مطلب سورٹا برا کا بھی مکان وکان ہے، وہ تر کاروبار سیٹ کر ملیو، کہ بھئی اگر تو من کھیت پاسو نہ دے تو مجھے سن معاف نہ کرو۔ اور بھی آدمی کی مطلب سانس اکھڑ گئی اور بھی حالت میں مر گیو، مطلب اگر دل پہ دنیا چھائی اڑی ہے تو آخرت کو سوال پیدا نہ رہے، اور کوئی آدمی اگر آخرت نے محبت کرے تو وہ دنیا کی بڑی چیز نے بھی کے لیے ٹھکرا سکے۔ تو مر کہوا کو مین مقصد یوں ہے کہ اپنی بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی آپا جی دین نے ماننا، آپ اپنے آپ نے مسلمان کہوا، آپ کہوا کہ اسلام اپنو دین ہے، اللہ اپنو رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنو آخری رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، سارا انسانہ کے لیے آئی، تو سب میں زیادہ آج روشنی ہے دین اسلام کی، یوں اپنی زندگی میں اجاڑو پھیلنا چاہے۔ مطلب معمولی شان کو وہ مل جو کہ بھئی چراغ تلے اندھیرو، اسلام روشنی ہے لیکن مسلمانوں کی زندگی اندھیرا میں رہی۔ اسلام ایک رحمت ہے لیکن اپنی زندگی میں وہ رحمت نظر نہ آئی رہی، ایک مطلب ہے کہ کھوٹ اپنا میز ہے۔ اگر کوئی اسلام کے اوپر کہ دین اسلام میں گڑبڑ ہے تو وہ کی متی ماری گی، تو کھوٹ اپنا کا مئی ہے، نیت میں آپ نے فطور عمل جو اپنے دل میں دنیا چھائی اڑی ہے۔ تو میں چاہوں کہ جو بھی وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ آپ دو کوشش کرا اپنی زندگی میں۔ پہلی کوشش ہے کہ بھئی دین کو علم حاصل کرو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اگر وہ کام نہ کی دو تو اللہ نے اپنی بوجھ وئی۔ آپ اسکول کی پڑھائی پڑھا، کاروبار آپ ہی کا، گھر مکان آپ بناوا، اس دنیا میں آپ زندگی گزار بگلی چیزیں ہے وہ ہر ایک کرا آپ، اور یہ کوئی غلط چیز کون ہے، مطلب دین آ چیز منع نہ کرے، لیکن سب میں بڑی ذمہ داری اپنی ہے کہ بھئی جو دین اسلام آپ رکھنے آئیو ہے، جو رحمت آپ رکھنے آئی ہے، خدا کی مرضی معلوم کربا کو طریقہ آئیو ہے، ایشو دروازو آئیو جی میں اگر آپ دے جا، ایشو آڈو ہے جی میں اگر آپ داخل ویزا تو پس اور کوئی دروازو کھٹکھٹا کی ضرورت کون ہے، تو رب کی مرضی معلوم کربا کو طریقہ آپ رکھنا آئیو۔ وین آپ اگر چھوڑ دا یا لارے ڈال دا اور پس آپ دین کا نام پکائی بھی کرتا رہا تو مطلب آ چیز مناسب کون ہے۔ تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود دین کو علم حاصل کرے، ایک لیے کچھ بھی طریقہ ہو سکے کہ وہ مول صاحب کا نظار معلوم کرے، خود اگر پڑھے لکھے ہے تو قرآن شریف پڑھے، بھی کو ترجمہ سیکھے، حدیث کی کتاب پڑھے، معلوم کرے، اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں معلوم کرے، کتابیں پڑھے یا یوٹیوب پہ بڑھیا ویڈیوز دیکھے۔ تو لیکن ہر انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ مطلب نوجوان ہے چاہے بوڑھو ہے، جب جی انسان نے معلوم ویسے کہ بھئی ہاں من پر دین کو علم سیکھ فرض ہے، ضروری ہے، وی ٹیم وی ایک چیز کی کوشش کرنی چاہے۔ آپ نے دین کو علم کونے یا دین کی چیزیں معلوم کونے، ای وجہ آپ غلط طریقہ پہ چال رہا۔ دوسری چیز ہے کہ دین کو علم اگر آپ نے معلوم ہے پھر بھی اگر آپ ابھی پہ عمل نہ کریا تو اور ڈبل ظلم ہے، جرم بھی ہے ظلم بھی ہے۔ جرم وہ ہے کہ بھئی آپ رب کو حکم توڑ رہا، اور ظلم وہ ہے کہ بھئی آپ جانتے بوجھتے اپنے اوپر ظلم کریا۔ تو اس چیز کو آپ نے سب میں زیادہ دھیان رکھنا کہ دین کو علم حاصل کرو اپنی ذمہ داری ہے،
اور آپ کا جب حدیث پڑھا تو معلوم چاہ لی کہ بھئی دین کو علم حاصل کروا پہ کترو ثواب ہے. کوئی آدمی اگر دین کو علم حاصل کروا کے لیے نکلیو تو سمندر کی مچھلیاں تک کے لیے دعا کرے جب تک وہ اس سفر کے مئی رہی مطلب وی کے لیے اجر یعنی انہیں ثواب ملتے رہی. کوئی آدمی اگر قرآن شریف نہ پڑھ جان رہی ہو اور وہ ہی کری ہو اور مطلب وی کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ رہی ہے وہ اٹک اٹک پڑھ رہی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وی کے لیے دوہرو اجر ہے کہ وہ کوشش تو کریے وی کے لیے. تو پہلو کام اپنا ہے کہ بھئی آپ دین اسلام نے سمجھوا کی کوشش کرا. تو کسان سمجھا ان میں دو سب میں امپورٹنٹ چیز ہے. پہلی قرآن مجید اور دوسری اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی باقی سنت. آ چیز پتہ نہیں آپ نے سماج میں یا اور جگہ پہ کسان رائج ہوئے گی کہ قرآن مجید آپ نے حمزبہ کی چیز کون ہے. یوں بتاؤ کہ آج کے تاریخ میں آپ نے سب میں بڑی نعمت کئی ہے قرآن مجید ہی ہے جو ایک دم صحیح سلامت ہے. دنیا میں دوسرا اور جترا مذہب ہے ویسے کہ ایک زمانہ میں وہ صحیح ریا ہے لیکن آج وقت میں جتنی کتابیں ہے وہ آسمانی کتابیں بھی ہے تورات زبور انجیل لیکن وہ سب میں تحریف ہوئے گی ہمیں لوگ اپنی باتیں شامل کرنا کی. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے ذکر میں یہ ایک لفظ یا ایک حرف کی بھی کوئی چینج نہیں ہوئی ہو. اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیو کہ بھئی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین. یعنی اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں نے ترقی بخشی اور اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں نے پٹک نہیں دی. تو اپنے لیے مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ خدا کو کلام آپ رکھنے ہے خدا کی وانی آپ رکھنے موجود ہے خدا کا شبد آپ رکھنے ہے لیکن پھر بھی آپ کا مطلب وی کو اوپر انہیں پڑھا کون ہے انہیں سمجھا کون ہے وی کو مطابق اپنی زندگی نے ڈھالا. تو قرآن مجید سیکھنا آپ نے لیے بہت ضروری ہے دین سیکھوا کے لیے. دوسری چیز ہے کہ بھئی آپ اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں معلوم کرا ایک اوپر کتابیں پڑھا چونکہ قرآن مجید اپنا ہاتھ میں نہیں یعنی اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل کی دی اور وہ 23 سال کے مئی نازل ہوئی. تو 23 سال کے مئی جسان کا حالات آیا جسان کی ضرورت محسوس ہوئی اللہ پاک قرآن مجید نازل کرتا رہیا. تو ایک طریقے میں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اللہ کے رسول کی زندگی بھی میں نظر آئی اور آپ اگر سیرت پڑھا تو وہ آپ نے قرآن کی ایک عملی شکل بھی میں نظر آئی. تو اپنی ذمہ داری ہے اور جو گھر کا بڑا ہے وہ کی ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ اگر وہ گھر کے میں شان کو ماحول نہ پیدا کی دو تو اگر نئی نسل کے میں یہ بے دینی آئے گی نئی نسل اگر دین اسلام دور رہے گی تو آپ کو جو وبال ہے آپ کو جو گناہ ہے وہ گھر کا ذمہ دار نے اوپر بھی بھگتنا پڑ رہی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیو کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ یعنی تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو کاٹا سماج میں ہماری نظر میں سب مو امپورٹنٹ کام آج کا ٹائم میں جو کرنا ہے وہ یوں ہے کہ بھئی گھر گھر میں گاؤں میں جٹے مناسب موقع ملے وٹے قرآن کو علم اور سیرت کو علم وہ عام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اوپر چرچا کرنی ہے ایک اوپر لوگوں میں ڈسکشن کرنا ہے ایک کی کوشش کرنی ہے تو وہ آپ نے مطلب دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کو ایک ضمانت ہے. آخری بات ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو ایک ٹکڑو ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یعنی یہ کہ ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو ایک طریقوں دنیا جو اپنی پوری زندگی ہے 50 سال 60 سال جتنی بھی ہے وہ آج ہے اور کال جو ہے وہ اپنا آخرت ہے. تو آپ پڑھنا چاہو کہ بھئی آپ وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے کال کی بڑھیا تیاری کر لا اور سب میں بڑھیا تیاری ہے کہ بھئی آپ دین اسلام نے سمجھنے کی کوشش کرا اور اترو یقین رکھو کہ اگر آپ دین اسلام نے سمجھنے کی کوشش کرا اور ایک پر عمل کرا تو آپ دنیا میں کجئی مطلب جھکر نہ رہ سکا دنیا میں کجئی لارے نہ رہے ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اگر آپ مثال دیکھو تو عرب کا عام مطلب بدو ہا عام دیہاتی قسم کا لوگ ہا اسلام نے کتری ترقی بخشی. مطلب آپ اگر ہسٹری پڑھو تو آپ نے یہ چیز کی اور تفصیل معلوم ہوئی. اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ پاک آپ نے دین اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے آپ نے جان مال اور وقت کی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.